اکثر ہمارے پاؤں کے نیچے ایک چھوٹی سی مخلوق ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے نا؟ لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اس چھوٹی سی جان کے اندر کتنی بڑی، کتنی حیرت انگیز دنیا چھپی ہو سکتی ہے؟ چلیے آج ہم اسی دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ کوئی ایک طرح کی مخلوق نہیں ہے۔ نہیں، ان کی 12,000 سے بھی زیادہ، جی ہاں، 12,000 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں، اور یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے۔ ان کا وجود تو کروڑوں سال پرانا ہے، جب یہ بھڑ جیسے اجداد سے نکلی تھیں، اور آج یہ دنیا کے لگ بھگ ہر کونے میں موجود ہیں۔ لیکن چینٹیوں کی سب سے خاص بات ان کا اکیلے رہنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مل کر ایک جسم کی طرح کام کرتی ہیں۔ ایک اتنا منظم معاشرہ کہ سائنسدان اسے سپر آرگنزم کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹی سی لیکن مکمل تہذیب ہے۔ اور جب ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب واقعی کچھ بہت بڑا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ہی کالونی میں لاکھوں چیونٹیاں سب ایک ساتھ رہ رہی ہیں، اور صرف رہ نہیں رہیں بلکہ مل کر ایک واحد، ایک متحد وجود کی طرح کام کر رہی ہیں۔ بالکل ایک بہت بڑے چلتے پھرتے شہر جیسا منظر ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی آبادی اتنی منظم کیسے رہتی ہے؟ اس کا جواب چھپا ہے ان کے سوشل سٹرکچر میں۔ ہر چونٹی کا ایک مقرر کردار ہے جو پیدائش سے ہی طے ہو جاتا ہے۔ سب سے اوپر ملکہ، جو پوری کالونی کی بنیاد ہے، سب کی ماں ہے۔ پھر آتے ہیں نر، جن کا کام صرف نسل بڑھانے تک محدود ہے، اور پھر آتی ہیں ورکرز، جو اس پوری سلطنت کا اصل انجن ہے۔ اور یہ جو ورکر چیونٹیاں ہیں نا، اصل میں ساری بھاگ دوڑ انہی کی ہے۔ چھوٹے بچوں کی پرورش کرنی ہو، کھانا جمع کرنا ہو، یا پھر اپنے گھر کو بنانا اور اس کی حفاظت کرنی ہو، ہر کام انہی کے ذمے ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا کام پتہ ہے، کسی کے حکم کا انتظار نہیں کرتی، بس اپنی لگن سے کام کرتی رہتی ہیں۔ اچھا، ان کا نظم و ضبط تو اعلیٰ ہے ہی، لیکن یہ ان کی واحد طاقت نہیں ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی جسمانی صلاحیتوں کی، جو واقعی یقین سے باہر ہیں۔ اپنے چھوٹے سے سائز کے حساب سے دیکھا جائے نا، تو چیونٹیاں اس زمین پر سب سے طاقتور مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ کچھ چیونٹیاں اپنے جسم کے وزن سے 100 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہیں۔ اسی لیے تو انہیں دنیا کی سب سے محنتی مخلوقات میں گنا جاتا ہے۔ کمال ہے نا؟ اور بات صرف طاقت کی نہیں ہے، ان کے پاس تو سروائیول سکلز بھی ایسی ہیں کہ سن کر دنگ رہ جائیں۔ مثلاً کچھ چیونٹیاں پانی کے اندر پورے 24 گھنٹے زندہ رہ سکتی ہیں۔ کچھ قسمیں تو ایسی ہیں جو بالکل اندھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کچھ کو تو نسل بڑھانے کے لیے نر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مطلب یہ واقعی ہر حال میں، ہر ماحول میں جینے کا فن جانتی ہیں۔ اچھا، تو سوال پھر وہی ہے، یہ سب کچھ کرتی کیسے ہیں؟ اپنی دنیا کو سمجھتی کیسے ہیں؟ تو اس کا پورا راز چھپا ہے ان کے اینٹینا میں۔ یہ صرف چھونے یا محسوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی اور زبان بھی، سب کچھ۔ انہی سے وہ سونگھتی ہیں، انہی سے آپس میں بات کرتی ہیں، اور اندھیرے میں بھی اپنا راستہ تلاش کر لیتی ہیں۔ چلیے اب کالونی کے بالکل مرکز کی طرف چلتے ہیں، اس کے دل کی طرف، اس ایک وجود کی طرف جس کے بغیر اس پوری سلطنت کا، اس پوری دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں۔ جی ہاں، یہ پوری کی پوری کالونی، اس کا ہر فرد صرف ایک چیز کے گرد گھومتا ہے، ملکہ۔ وہ صرف حکمران نہیں ہے، وہ تو اپنی کالونی میں موجود ہر ایک چیونٹی کی ماں ہے۔ اس کے بغیر کالونی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ اور اب آتی ہے شاید سب سے حیران کر دینے والی بات۔ ایک نر چیونٹی وہ صرف چند ہفتے جیتی ہے، ایک ورکر چیونٹی 1 سے 3 سال تک، لیکن ملکہ، ذرا اندازہ لگائیں، ملکہ 30 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ 30 سال! یہ فرق دیکھیں، واقعی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو ملکہ کی یہ اتنی لمبی عمر صرف ایک دلچسپ فیکٹ نہیں ہے، نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہی لمبی عمر اس کی پوری سلطنت کے استحکام کی، اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ اسی کی وجہ سے ایک کالونی دسیوں سال تک، یعنی ڈیکیڈز تک، نہ صرف قائم رہتی ہے بلکہ پھلتی پھولتی بھی ہے۔ تو آخر میں جب ہم چیونٹیوں کی زبردست دنیا کو دیکھتے ہیں، جہاں لاکھوں زندگیاں ایک مشترکہ مقصد کے لیے وقف ہیں، تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے۔ یہ ننھی سی مخلوق ہمیں اشاروں میں کیا سکھا رہی ہے؟ شاید یہ
کہ اصل میں راز انفرادی کامیابی میں نہیں بلکہ مل جل کر اجتماعی طور پر آگے بڑھنے میں پوشیدہ ہے۔